تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو ذرا غور کریں کہ آقا علیہ السلام یہ استغفار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قربان جائیں، فخر کریں اس بات پر کہ آقا علیہ السلام ہمارے گناہگار امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں. اور ہم جو سراپا عیسیٰ و گناہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کبھی ہمیں توبہ کا خیال ہی نہیں آیا. آقا علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں اپنی امت کے لیے. اور امتی کا عالم یہ ہے کہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے لیکن توبہ کی طرف نہیں آتا، ندامت و شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو پھر توجہ فرمائے ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو انبیاء کے تاجدار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سرور انبیاء ہیں، وہ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ دن میں توبہ کریں. اور امتی کا یہ عالم ہے کہ گناہ بھی کرتا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہ کرے. تو اسی لیے پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا. اللہ اکبر. حضرات جی گرامی، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تو شاعر لکھتے ہیں کہ محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے تھے، خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے تھے. اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا قلم اٹھا، آپ لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کبھی غاروں میں روتے ہیں، کبھی جاروں میں روتے ہیں، کبھی جنگلوں میں روتے ہیں، کبھی صحراؤں میں روتے ہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو کیسی یہ امت ہے کہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتی، گناہ پر ڈٹی رہتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس سے قبل کہ اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ جائے، موت آ جائے، اللہ سے معافی طلب کر لو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، جھک جاؤ. جو جھکتا ہے اسی کو اللہ سرفراز فرما دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے، جو بھی تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درک فرمایا. آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، کسی کو اپنے مال پر دعویٰ ہے، کسی کو اپنی گاڑی پر دعویٰ ہے، کسی کو اپنے کاروبار پر دعویٰ ہے، کسی کو اپنے اسلحے کی نمائش پر دعویٰ ہے. ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے مطابق دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے. اللہ فرماتا ہے تم تکبر نہ کرو بلکہ عاجزی اپناؤ، عجز اپناؤ، تم جھک جاؤ میری بارگاہ میں، اللہ تمہیں سرفراز فرما دے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، جب آقا علیہ السلام باوجود معصوم ہونے کے اتنی توبہ و استغفار فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو توبہ و استغفار کی ترغیب دینے کے لیے آقا علیہ السلام استغفار کرتے ہیں. آج امتی کو پھر چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، پھر توبہ و استغفار کی بھی کثرت کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے. تو قربان ہے، معافی کیسے ملے؟ معافی بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے ملے گی. کوئی بندہ یہ کہے نا جی کہ صرف میں اللہ کو مانوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا، صرف اللہ سے معافی طلب کروں گا تو اللہ بخش دے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
ظلم کر لیں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے حبیب آپ کے در پر آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، پھر آپ ان کی سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا۔ تو اب اللہ نے بھی بخشش کا طریقہ قرآن میں بتا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ مدینے ہم نے کیا لینے جانا، یہ مدینے کیا ہے، مدینے سے روزہ پاک کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں کیا لینے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بظاہر آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آج بھی تم میں موجود ہیں، تم معافی چاہتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، ادھر آ کے بخشش طلب کرو، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔